لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ذیشان اردو ٹی وی میں خوش آمدید. دوستو ہماری جو ویڈیو کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ہم نے ایک اہم چیز کا اضافہ کیا ہے. آج ہم آپ کو فروٹ بینیفٹس بتائیں گے، جس میں ہم نے سب سے جو پہلے فروٹ کا آپ کو بتانا چاہے وہ ہے بنانا، کیلا، کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور یہ آپ کے دل، امراض آنت، بانجھ پن اور مختلف آپ کے جو امراض ہیں اس میں آپ کو یہ کیسے مدد آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں، تو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو، لاسٹ تک دیکھیے ضرور. اسے سندھی میں کیلو اور بنگالی میں کیلا کہتے ہیں. وٹامن کے لحاظ سے کیلا مفید ترین پھلوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے، بی اور ای ہوتے ہیں. دافع اسکردی، پیشاب آور، مکوی با اور ملین ہوتا ہے. اسہال اور پیچس کے لیے پختہ کیلا املی کے گودے اور شکر کے ساتھ کھایا جاتا ہے. خراش حلق، خشک کھانسی اور خراش مثانہ کے لیے کیلا بہت مفید ہے. کیلے کا آٹا اسہال، پیچس، بد ہضمی اور تش معدہ میں دیا جاتا ہے. کچا کیلا ڈائبٹیز میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. کیلے کے خشک پتے لیں اور انہیں جلا لیں، اس میں ذرا سا نمک شامل کر لیں. 2 ماشا کی مقدار میں صبح و شام کھائیں، بلغمی کھانسی کا نشان نہ رہے گا. کیلے کے پھل اور درخت کے تمام حصے انسانی صحت کے لیے مفید ہیں. لیکوریا میں کچا کیلا اور کچی گولر ماں چھلکا کے سفوف بنا لیں. اس سفوف کو 1 ٹولہ صبح و شام کھائیں، اس سے سیلان اور حرم کو فائدہ ہوگا. صرف کیلے کی کچی پھلی کھانا بھی بہتر ہے. نکسیر میں ناک سے خون آنے پر پکی ہوئی پھلی کو شکر ملے دودھ کے ساتھ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. درد دل میں 2 عدد پکا کیلا اور 1 تولہ شہد ملا کر کھانا بہت مفید ہے. اس کے بعد ہے امراض آنت کے امراض مثلاً دست، پیچس، سنگرہنی میں دہی کے ساتھ کیلا ملا کر کھانے سے بہت فائدہ ہوگا. دہی کے ساتھ تھوڑی سی زعفران بھی شامل کر لینی چاہیے. دہی تھوڑی اور کیلا زیادہ ہونا چاہیے. سوزاک کے لیے کیلے کا پھول بہت مفید ہے. پھول کو سکھا کر سفوف بنا لیں. 1 تولہ کیلے کے پھول کا سفوف، 1 تولہ کلمی شورا اور 2 کلو پانی لے کر سب کو ایک کورے گھڑے میں بھر دیں. دوسرے دن 2 سیر دودھ میں ملا دیں اور 1 گلاس مریض کو پلانا شروع کر دیں. اس روز مریض کوئی اور چیز نہ کھائے. دوسرے دن صرف دودھ پیے، ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے بانجھ پن. کیلے کے اوپر کی بانجھ پھلیاں جو اکثر گر جاتی ہیں 5 یا 7 عدد لے کر شلنگی کے 5-7 بیجوں کے ساتھ حیض کے تیسرے دن بانجھ پن عورت کو کھلانے سے 1 یا 2 مہینے میں اس کا بانجھ پن انشاءاللہ جاتا رہے گا. جب تک مسئلہ حل نہ ہو ہر مہینے میں 4-5 روز تک اسے کھلانا چاہیے. سیلان اور حرم. چینی، گائے کا دودھ اور کیلا تینوں 1-1 پاؤں لے کر باہم حل کریں. اس میں دار چینی 1.5 تولہ، لود 1 تولہ، ڈھاک کے پھول، بڑی الائچی ہر ایک 6 ماشا، سونٹھ 8 ماشا، مازو پھل 3 ماشا خوب باریک پیس کر شامل کر لیں. اسے 2 تولہ صبح اور 2 تولہ شام کھانے سے مرض سیلان رحم کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد ہے منہ کے چھالے. کہ کیلا اس طرح منہ کے چھالوں کے لیے فائدہ مند ہے. زبان میں چھالے پڑ جائیں تو پکا کیلا گائے کے دودھ کی دہی کے ساتھ صبح سویرے کھانا چاہیے، بہت مفید ہے. بار بار پیشاب آنے میں کیا فائدہ دیتا ہے؟ اگر بار بار پیشاب آئے تو پکا ہوا کیلا 6 ماشا گھی کے ساتھ 8 روز تک کھانا چاہیے. قبض. اس کے بعد قبض ہونے پر کچا کیلا ابال کر کھائیے، بہت مفید ہے. دوستو امید ہے کہ آپ کو میری جو آج کے بنانا کے بینیفٹس آف بنانا، اس کے جو فوائد ہیں جو آپ کو میں نے آج بتائے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. اور آپ کو میری امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں. اگر اس کو پسند نہ آئی ہو تو اس کو ضرور ڈس لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں تاکہ آگے سے میں اس کو کچھ بہتر کر سکوں. دوستو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اگر زندگی نے مول دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی.